مجھے کسی دوست نے کہا کہ ماضی میں آپ جو ہے ریگولرلی افغانستان کے ایشو کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آپ بنا چکے ہیں، اور آپ نے جو کچھ برسوں پہلے کہا ہوا تھا افغانستان میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اب کیونکہ بہت ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، لیکن کافی عرصے سے آپ کی اس موضوع پہ کوئی ویڈیو نہیں آئی، جیسا ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ، پاکستان کی تعریف کرنا، کوئی دہشت گرد کو ہینڈ اوور کر دیا گیا کہ اس نے بمبنگ کی تھی کہاں پر، کابل ایئرپورٹ پر، یہ وہ۔ تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں بہت اسٹرکٹلی اس موقف پر قائم ہوں، اور اس میں کوئی لچک نہیں ہے کہ امریکہ کو جو رن کرتے ہیں وہ ایک ڈیپ سٹیٹ ہے، اور ڈیپ سٹیٹ کو جو رن کرتے ہیں وہ ہیں بینکرز۔ اوکے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی بھی پریزیڈنٹ ہوئے گا، کوئی بھی نیا صدر آئے گا، پرانا آئے گا، دوبارہ آئے گا، انہوں نے وہی پالیسی کو فالو کرنا ہے جو بینکرز کی پالیسی ہے دنیا کے اندر، اسی کو اپلائی کرنا ہے۔ چہرے بدل جائیں گے، الفاظ بدل جائیں گے، لہجہ بدل جائے گا، اور ٹرمپ نے بھی وہی کرنا ہے جو اس کو بتا دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی بش ہے اور کلنٹن ہے اور نکسن ہے، یہ اسی کے اوپر کاربند رہتے ہیں۔ البتہ ان کو یہ ضرور سہولت ہوتی ہے کہ اپنے من پسند کوئی ایڈوائزر رکھ لیں، کوئی ایمبیسیڈر لگا لیں، اپنی پارٹی کے کسی بندے کو وزیر بنا دیں، اس قسم کے عہدے دینے کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے وہی چیز کو فالو کرنا ہے جو مطلب ڈیپ سٹیٹ آپ کو فیڈ کرتی ہے۔ تو اس لیے زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ جی وہ اس نے ساری دنیا کو چھوڑ کے پاکستان کی تعریف کی ہے۔ یہ ایک بے وقوفانہ سوچ ہے۔ ہر کنٹری کا اپنا ایک مفاد ہوتا ہے، اور جو وہ دنیا کی کو کنٹرول کرنے والی جو طاقتیں ہیں، انکلوڈنگ امریکہ کو بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں، وہ ان کا ایک ایجنڈا ہے۔ اس وقت ان کو شاباش دے دو، دوسرے دن ان کو گالی دے دو، ان کے کان پکڑا دو۔ یہ پریکٹس کب سے ہوتی آ رہی ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے۔ ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، باقی ممالک کی نہیں۔ دیکھیے، اس چیز کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ جب پاکستان بنا ہے تو یہ فوراً جو ہے پاکستان سرمایہ داری نظام بلاک کا ایک اس کو جوائن کر لیا انہوں نے، یعنی امریکہ چلے گئے۔ اور کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس زمانے میں، وہ انگریزوں کے تربیت یافتہ تھے، وہ برطانوی نو آبادیاتی نظام کی پیداوار تھے، اور یہ تمام افراد جو ہیں برطانوی نو آبادیاتی نظام کے نظریاتی حامی بھی تھے۔ تو اس لیے کیونکہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانیہ کی جو ایز اے سپر پاور وہ حیثیت ختم ہو گئی، تو اس کی جگہ امریکہ نے لے لی، اور تھکے ہارے برطانیہ نے، وہ جیسے ریلے ریس میں ہوتا ہے کہ ایک پلیئر ایتھلیٹ بھاگتا ہے اور تھک جاتا ہے، اور پھر جو نئے ایتھلیٹ کو دیتا ہے جو فریش ہوتا ہے انرجیٹک ہوتا ہے، اس کو پکڑا دیتا ہے، لو جی چلو تم۔ تو ہمارے جو پاکستان کی یہی افراد جو تھے، جو کل تک اس کا سیٹلائٹ تھے برطانوی نو آبادیاتی نظام کے، اب وہ امریکہ کے یعنی بن گئے، کیونکہ نظریاتی ہم خیالی تھی، ہم بستگی تھی، تو اسی وجہ سے
انہوں نے یہ بلاک جوائن کر لیا. اور پھر ڈیفینیٹلی جیسے میں بتا رہا ہوں، اور یہی سچ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سچ نہیں، کیونکہ یہ افراد وہ افراد تھے جو ایک قادیانی جماعت کی پیداوار تھے. کیونکہ دیکھیے انگریزوں کے زمانے میں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا ماں سوائے میرے. انگریزوں کے زمانے میں یہ جتنے بھی ججز اور جتنے بھی فوجی افسران اور جتنے بھی کیا بولتے ہیں نوکرشاہی کے کرندے، یعنی یہ لوگ جو ہیں قادیانی افراد جو ہوتے تھے، جو اس کو قادیان جو ہے وہ مطلب آگے کرتا تھا، برطانیہ برٹش گورنمنٹ جو ہے ان کو پھر پرموٹ کرتی تھی آگے لے، یعنی آپ کا قادیانی ہونا ضرورت تھی آگے آنے کے لیے. اور یہی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بن گئی ان 1947. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ نظریاتی طور پر سرمایہ داری اور نوآبادیاتی نظام کے حامی تھے، تو یہ ہرگز اور ہرگز انہوں نے کسی کمیونسٹ بلاک میں یا تیسری دنیا کا جو نان الائن بلاک اس میں تو جانا نہیں تھا. تو یہ جناب اس کی میں مختصر سی بات بتا رہا ہوں. اور کیونکہ یہ 80 سال گزرنے کے باوجود بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہی افراد کے اوپر مشتمل ہے جو نظریاتی طور پر مغرب کے اور امریکہ وغیرہ کے حامی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سارے مرزئی ہوتے ہیں، اور مرزئیوں کا جو سروائیول ہے اس کے لیے اس کے پیچھے جو ہے وہ امریکن ڈیپ سٹیٹ ہے. اور امریکن ڈیپ سٹیٹ جو ہے اس کے پیچھے سرمایہ دار، یعنی جو بینکرز ہیں جو فنانس ساری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. اور ان کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ زائنسٹ لابی ہے. اوکے. اور زائنسٹ لابی کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ دجال یا شیطان. یہ ایک تسلسل ہے، اس کو سمجھے بغیر ہم دنیا کی پولیٹکس کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ 1960s میں کیا ہوا کہ ایران جو ہے وہ بہت بڑا اتحادی تھا. کس کا؟ امریکہ کا. شاہ ایران. ایران جو کہ اس خطے میں امریکی مفادات کا سب سے بڑا گنڈا تھا، رکھوالا تھا، تھانے دار تھا. لیکن اور دیکھیے ایران کے بارڈر جو ہیں وہ تو ڈائریکٹ سوویت یونین کے ساتھ لگتے تھے یا لگتے ہیں ابھی بھی، ابھی تو خیر رشیا ہے بہرحال. لیکن ایرانیوں نے بھی امریکنز کو اپنی سرزمین نہیں دی کہ آپ یہاں سے فلائی کر کے تو جاسوسی کر سکیں. اور ترکی تو نیٹو کنٹری تھا، اس کی بھی بارڈر لگتے ہیں سوویت یونین کے ساتھ، لیکن انہوں نے بھی یہ الاؤ نہیں کیا. تو یہ اگر الاؤ کیا ہے تو کس نے کیا ہے؟ پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے. اس لیے جب تک پاکستان یعنی ان کو بدابیرا کا بیس دے دیا گیا، اور بدابیرا جو ہے پاکستان کے اندر ایک چھوٹا سا امریکہ بن گیا کہ وہاں جو بھی سٹاف وغیرہ رہتا تھا ان کے گھریلو استعمال کے لیے جو چیزیں بھی ہوتی تھیں، وہاں جو مارکیٹ وغیرہ چھوٹی موٹی بنائی ہوئی تھی انہوں نے، وہاں ڈالر چلتا تھا اور پاکستانی وہ الاؤ نہیں تھے انسائیڈ. تو یہ دلیل ہے کہ شاہ ایران سے نیٹو کنٹری ترکی سے زیادہ وفادار پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ سرمایہ داری نظام کی ہے. اور جب تک ان کا یہاں ہولڈ ہے کبھی بھی پاکستان مغرب کی غلامی سے کبھی نہیں نکلے گا. خواہ ان کو ہر روز
ٹرمپ جو ہے نیچے بٹھا کے 100 جوتے اور کیا بولتے ہیں حقے کا پانی پلائے، پھر بھی یہ ان کے ساتھ رہیں گے. اوکے، تو امیجن کریں کہ آپ نے ایک سپر پاور ایٹمی صلاحیت کی سپر پاور سوویت یونین کے ساتھ صرف اور صرف پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے پاکستان کے پورے وجود کو خطرے میں ڈال دیا کہ یہاں سے جاسوسی کے طیارے جو ہے وہ بھیجے گئے اور پکڑا گیا اور آل دیٹ. تو جس کو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ پرستی. تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے ان نکات کو سمجھنا. اور ایوب خان مادر چوت وہ بھی قادیانی تھا، اور اتنا وہ غلیظ آدمی تھا، وہ امریکنز کے پیچھے منتیں کر رہا ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں. جب خراشوف نے بولا کہ میں نے پشاور کو نشان لگا دیا، یہاں ایٹم بم مار دوں گا اگر آئندہ سے، تو امریکن نے وہ بیس خالی کر دیا. اور ہمارے جرنیل قادیانی ان کے منتیں کر رہے تھے، نہ جاؤ، کوئی نہیں، اگر بم پڑے گا تو پاکستان پہ ہی آئے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اسٹے ہیئر. اوکے، لیکن باہر طور اس سے زیادہ غلاظت، اس سے زیادہ ضلالت کے پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ نے پوری ایک ریاست کو کے وجود کو خطرے میں ڈال دیا کہ اپنے اتحادی جن کے وہ سیٹلائٹ ہیں ان کے مفاد کے لیے. تو چلیں پھر کیا ہوا، چند سالوں کے بعد جنگ ہو گئی پاکستان اور ہندوستان کی جو قادیانیوں نے کی تھی. آئی نو آل دیٹ. دے اسٹارٹڈ نو ڈاؤٹ. یہ پلان وہی تھا. وہ بعد میں بھٹو بیچارہ شہید ہو گیا، اس کو پھانسی دے دی، کہتے ہیں یہ تو بھٹو کا پلان تھا. تو ہمارے پرانے ساتھی جانتے ہیں کہ جب ہمارا کابل کے اندر یا سیریا وغیرہ میں ڈسکس ہوا کرتا تھا، کیا کہتے ہیں اسٹڈی سرکل وہاں بھی ہوتا تھا بھٹوازم کے اوپر، اور یہ اور وہ بھٹو صاحب کی پالیسیز کو. ایون کئی بار جو ہمارے ساتھی ہوتے تھے لیفٹسٹ وغیرہ، انہوں نے کریٹیسائز بھی کیا بھٹو صاحب کی پالیسی کو، لیکن باہر طور ڈسکس ہوا کرتی تھی اور وہاں یہ مسائل بھی گفتگو ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ 65 میں تو ذوالفقار علی بھٹو کو تو معلوم بھی نہیں تھا کہ انہوں نے جنگ کی، اور نہ ہی واز پارٹ آف دیٹ. کیونکہ دیکھیے آپ امیجن کریں کہ پاکستان کی تاریخ لکھنے والے مرزائی اور پاکستان کے کیسے کیسے بلنڈر. جیسے ابھی میں نے کل ہی ایک ویڈیو بنائی اور میں نے بتایا کہ جناب علی تاریخ میں بتایا جاتا ہے کہ محمد علی جناح نے ایک مرزائی کو وزیر بنا دیا تھا، حالانکہ ایک کو نہیں. 10 میں سے اگر 10 تھے تو 8 مرزائی تھے. یعنی اتنا بڑا قوم کو جھوٹ بولا جا رہا ہے. ابھی ایک کی تو میں نے وہ ثابت کیا نا کہ وہ غلام محمد. تو اس طریقے سے تاریخ صرف قادیانی کی اینک سے لکھی گئی ہے، اور آپ لوگ اس کے اوپر یقین کرتے رہو. میں تو فیکٹس دکھا رہا ہوں آپ کو. تو خیر اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے. تو دیکھیے ہوا کیا، یعنی ایک سوویت یونین جیسی سپر پاور سے امریکی مفاد کے لیے ہم نے پاکستان کی سالمیت داؤ پہ لگا دی. اور پھر چند سالوں بعد ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی، اور امریکہ نے کیا کیا، الٹا سینکشنز لگا دیں، اور بہت سارے جو اندر خانی وہ بھارت کی امداد کرتے رہے. اور اسی طریقے سے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں 71 کی وار میں انہوں نے کہا آپ ہمارے اتحادی ہیں، ڈونٹ وری، ہم وہ 7واں جو ہے وہ بیری بیرا بھیج رہے ہیں، وہ بھی نہیں آیا. تو یہاں رشیا کی جب جنگ ہوئی، جب رشیا یہاں آیا افغانستان کے اندر، ہم نے جناب اس حوصلے پہ کہ رشیا پاکستان پر حملہ اس لیے نہیں کرے گا کہ رشیا کو خطرہ ہوگا کہ امریکن فوجیں پھر رشیا کے خلاف لڑنا شروع ہو جائیں. کہاں لڑتے ہیں یہ اپنے لوگ ایسے انہوں نے تو نہیں رکھے ہوئے.
تو یقیناً اور یقیناً اگر سوویت جو ہے ایک بھرپور حملہ کر دیتے تو امریکہ نے تو بھاگ جانا تھا. زیادہ سے زیادہ پیسے دے دینے تھے, تھوڑے سے میزائل دے دینے تھے, کہیں لڑو ان کے ساتھ, تو ہمارا تو وہ میچ ہی نہیں تھا سوویت اینڈ پاکستان کی فورسز. تو یہ ایسے آج بھی اگر دیکھیے ہر جو سپر پاور ہے یا بڑے بڑے ملک ہیں ان کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ آپس میں لڑتے بھی نہیں ہیں. حالانکہ کئی موقع آئے تھے کہ سوویتس اور امریکہ کی نیٹو کی جنگ ہو سکتی تھی, لیکن اندر خانی یہ ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں. آج یہی حال رشیا کا ہے اور کیا بولتے ہیں جاپان, چائنا وغیرہ. تو آپ خام خواہ خیالوں میں آ جاتے ہیں کہ جی ٹرمپ نے جو ہے وہ یوکرین والوں کو بھگا دیا ہے, یہ کر دیا ہے, اب یہ ہو گیا, اب وہ ہو گیا, اب جی وہ مطلب بہت بڑی چینج آ گئی دنیا کے نقشے پہ, سیاسی نقشے پہ. نہیں نہیں نہیں, یہ اگین ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں. اور بالکل امریکنز کا ہدف نہ تو چائنا ہے نہ رشیا ہے. یہ آخر میں آپ کو وہ الائی ملیں گے. ایسا ہوتا رہا ہے ہسٹری میں. اوکے, فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پوری جو سرمایہ داری نظام تھا انہوں نے اتنا زیادہ اگینسٹ کمیونزم کیا, لیکن جیسے ہی سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گیا یہ اتحادی بن کے سامنے آئے ہیں. اوکے, اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رشیا جو ویتنام کو سپورٹ کر رہا تھا, ویپن دے رہا تھا, پیسے دے رہا تھا, اور تو کچھ نہیں. اگر اپنے ٹروپس ویتنام میں بھیج دیتا تو جنگ ختم ہو جانی تھی اگر سیریسلی. لیکن کیونکہ یہ سب کے سب ایک ہی جو گائیں آپس میں بہنیں ہوتی ہیں, تو یہاں پہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. یہ آگے ان کے جو ڈیزائن ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. امیجیٹ جو ہے نہ تو ان کو چائنا سے خطرہ ہے نہ ہی کسی اور سے. نظریاتی طور پر جو ہے وہ اہل اسلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں, باقیوں کو نہیں سمجھتے. تو یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو ہر موقع کے اوپر وہاں کیا ہوا تھا, کیا بولتے ہیں, صومالیہ میں پاکستانی فوجیوں نے ان کے لوگوں کو بچایا, اور اس کے فوری بعد پاکستان کو افغان جنگ بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو گئی تھی, اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کیا نام ہے, پاکستان ہب ہے ٹیررزم کا, اس پہ سینکشن لگا دو, اس کے اوپر یہ کر دو, وہ کر دو. لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ہمیشہ دوستی رہی ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی قادیانی ہے. ایز اے کنٹری وہ پاکستان کو کوئی بینیفٹ نہیں دیتے. یہ طبقہ ہے, چند جرنیل ہیں, چند بیوروکریٹ ہیں, وہ کیونکہ ان کے اتحادی ہیں, اور یہ پاکستان کو کبھی بھی اس امریکی سکنجے سے کبھی بھی آزاد نہیں کروا سکیں گے. ان کو اپنے ملک کا انٹرسٹ نہیں ہے. بار بار آزمایا ہے آپ نے, اب اس نے پاکستان کی تعریف کر دی, یہاں لڑیاں ڈل رہی ہیں, جیسے سارے پاکستانیوں کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہو. دیکھو تو صحیح ہوتا نہ کردہ کی تھوڑے دن ٹھہر جاؤ. طالبان وغیرہ کی بھی یہ نورت کشتی ہے. یہاں جو کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا, بم مار دیا ادھر کابل ایئرپورٹ کے اوپر, ان کو پہلے سے انفارمیشن تھی کہ یہ ہوگا, بلکہ یہ کروایا ہی CIA نے تھا. اور اگر وہاں 5-6 لوگ مر گئے ہیں امریکنز کے, تو اس کی ٹائمنگ غلط ہو گئی ہے. اس کی جو لوکیشن جہاں انہوں نے بم مارنے تھے وہ مطلب تھوڑی سی وہ نہیں تھی جو پلان کے مطابق. پلان یہی تھا کیونکہ جو افغان تھے وہ رش کر رہے تھے ایئرپورٹ کی طرف, اور ظاہر ہے کہ ان کو روکنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہ تو ان کو ڈرا دیا جائے. اور ڈرانے کے آپ دیکھ لیں انہوں نے وہیں آن دا اسپاٹ کیا. اس کے حالانکہ انہوں نے کہہ دیا تھا امریکنز نے کہ آپ نہ آؤ, یہاں ایئرپورٹ پہ بم چلنے والا ہے, CIA نے کہہ دیے تھے.
لیکن وہ افغان جو تھے وہ پھر بھی اپنی فیملیوں کے ساتھ ایئرپورٹ کے ارد گرد جمع، یعنی اس تھریٹ کو بھی انہوں نے اگنور کیا اور وہاں پہنچ گئے. ہاں یہ جو ہے جس جگہ پر بم لگانا تھا وہاں جو ہے غلطی سے امریکن اس جگہ پر آ گئے یا کوئی ٹائمنگ ان کی غلط ہو گئی جس کی وجہ سے وہ بھی مر گئے، ورنہ یہ کروایا تو خود امریکہ نے ہے. اب ایک کیا نام ہے، ایک افغانی کو لوگری کو پکڑ کے لے گئے ہیں وہاں پر، اور اسی طریقے سے یہ دنیا کو ڈرامے بازی اور یہ کیا بولتے ہیں، ٹرمپ جو ہے وہ امریکن عوام کا ہیرو بن کے آ گیا ہے. ہو جی دیکھو میں نے وہ ٹیررسٹ کو پکڑ لیا. ابھی کیا یہ کروایا کس نے ہے؟ یہ امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ نے کروایا. اور آج بھی اگر وہ اوپر سے طالبان کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اسلحہ دو، ان کے پیسے بند، لیکن اندر خانی ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، اور یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اس علاقے میں کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے. کیونکہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے طالبان جو ہیں وہ کریشن ہے امریکنز کی. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے جرنیلوں نے حرام زادے، اس کا کیا نام ہے جو قادیانی، نصیر اللہ بابر نے کہہ دیا کہ جی یہ ہمارے بچے ہیں. یہ کون بچہ کسی کا کہ وہ تو اگین لیٹ می ٹیل یو ویری کلیئرلی، کوئی بھی افغان جو ہے وہ پاکستان کا بچہ، وہ خودکشی کر لے گا لیکن پاکستان کا بچہ بننا پسند نہیں کرے گا، نیور ایور. کیونکہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ وہ جہاں پاکستان آئے گا افغان کی جو ہے نا وہ ساری اور ساری چیز بدل جائے گی، اس کی باڈی لینگویج بدل جائے گی، اس کی زبان بدل جائے گی، اور وہ اینٹی پاکستان ہی رہے گا، خواہ وہ اپنے آپ کو جہادی کہے یا کمیونسٹ کہے. یہ میرا نچوڑ ہے 7 سالہ ایکسپیرئنس کا. آج لوگ کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے. دیکھیے ہمیں کسی قوم سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ پارٹ آف امت یہ اس خطے کے لوگوں میں تو ہے. لیکن آپ دیکھ لیں مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جو ہسٹری کوئی نہیں جانتا اور بہنچودوں کو بنا دیتے ہیں جی یہ افغان ایکسپرٹ کہ جی یہ اسلامسٹ ہیں اور یہ جنگ. یار ترکی خلافت موومنٹ کے لیے کتنے افغان اٹھے تھے جی؟ خلافت موومنٹ کیا تھی؟ بس یہی تھا کہ یہ اسلام کا نام لگا دیا یہ وہ. اور بات ہے کہ اس کو مس یوز کس طریقے سے کیا گیا، دیٹس اندر تھنگ. لیکن فیلنگ آف پیپل آف پاکستان سب انڈین مسلم، وہ تو اس کے لیے دل دھڑکتا تھا ان کا. ایرانی نہیں اٹھے، عرب نہیں اٹھے، افغان نہیں اٹھے، لیکن آج کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو امت کے سب سے بڑے مجاہد ہیں. خیر میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی کے خلاف کوئی نفرت پیدا کی جائے، لیکن ہم تاریخی فیکٹس کو اگنور کر کے کسی کی تعریف کریں، کسی کی بات تعریفی کریں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ناانصافی ہے. یہ جو صومالیہ میں پاکستانی فوج نے جو ہے امریکنز کو بچایا تھا وہ صومالیین حملے سے، یہ ارلی 90s کی ہی بات ہے نا. تو وہاں اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ درجنوں تو پاکستانی اس میں شاید مارے بھی گئے تھے اس آپریشن میں. تو کیا ہے کہ آپ کو کیا ملا جناب؟ یہاں ایک ٹیررسٹ کو آپ نے پکڑا دیا اور اس نے اس تعریف کر دی، رات گئی بات گئی. جب آئیں گے وہ آپ کی پاکستان بیشنگ بھی کریں گے، پاکستان کو ذلیل و رسوا بھی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہمارے اینٹی یو ایس سینٹیمنٹس رکھتے ہیں، لیکن جو ان کا مالک طبقہ ہے وہ ہمارے ساتھ بہتر ہے. تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. کتنے لوگوں کو ہم نے وہاں صومالیہ میں مروا دیا، اور اس کے بعد جو ہے امریکنز نے کیا کہا کہ جی یہ تو فاؤنڈر آف ایکسٹریمسٹ ہیں، ٹیررسٹوں کے پالن ہار ہیں، طالبان بنانے والے ہیں، اور وہ کیا بولتے ہیں جہادسٹ بنانے والے ہیں پاکستان، اور یہ اور وہ. حالانکہ امریکن فلی اویئرنیس ہیں ان کی کہ یہ سارا اور سارا جو بھی جہادی نیٹ ورک ہے یہ تو سی آئی اے نے کریٹ کیا ہوا ہے.
فنڈنگ وہ کرتے ہیں، ٹریننگ وہ دیتے ہیں، اسلحہ وہ دیتے ہیں اپنے، یعنی جہادسٹ کا جو میں بارہا بتا چکا ہوں، ایک عمل ایسا نہیں ہے جس سے امریکن مفادات کو جو ہے نقصان پہنچاؤ. ہر عمل انہوں نے جو بھی کیا ہے، کوئی کیا بولتے ہیں ڈینیل پرل کا فالس فلیگ، اس کا گلا کاٹنا، یہ ساری چیزیں، تو اس کا سارا اور سارا بینیفٹ جو ہے اینٹی اسلام فورسز کو ہی گیا ہے. تو اس لیے یہ چیز کے اوپر ہم لڈیاں ڈال دیں کہ جی اب تو کیا بولتے ہیں ٹرمپ نے ہماری تعریف کر دی، اب سارے جو ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. آپ کس دنیا میں رہ رہے ہو؟ آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے؟ اوکے. اور پھر اس کا دوسرا نتیجہ بھی دیکھ لیں. اب داعش کو مسلسل بہانے، حالانکہ یہ جو بندے کو بھی پکڑ کے بھی لے کے گئے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی انہی کی پیداوار ہے، جو اندر خانی یہ سارے سیکرٹ نیٹ ورک جو ہیں وہ ایف بی آئی اور سی آئی اے وغیرہ چلاتے ہیں. اور بالکل اتنی ہیوج، اب داعش کی بات دیکھ لیں، سر عام امریکنز ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. جب وہ داعش والے زخمی ہو جاتے تھے سیریا کے اندر، عراق کے اندر، تو ان کو جناب اسرائیل کے بارڈر پر وہ آتے تھے اسرائیلی ڈاکٹر اور یہ اور وہ، ان کو ٹریٹمنٹ کیا جاتا تھا. یہ آپ کے سامنے ہے چیزیں. پھر بھی آپ یہ سمجھیں کہ جی امریکہ واقعی دنیا کے اندر ٹیررزم کو یا جہادیزم کو یا اس کو ختم کرنے نہیں، یہ اس کو ایک ٹول بنا کر وہ مسلمانوں کے خلاف ان کا ایک مواز ہے. یہ چیز سمجھ، طالبان ان کی اپنی کریشن ہے، نصرہ، داعش وغیرہ ان کی اپنی، اور یہ ڈال دیتے ہیں اپنے غلاموں کے اوپر. جیسے پاکستان کی قادیانی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں کوئی جرت والا آئے ان کو کہے کہ یار ہسٹوریکلی تو آپ لوگوں نے یہ سارا ان کو کریٹ کیا ہوا ہے، آپ کی وہ ہے کیا ہینری کیا نام تھا اس بچ کا، وہ تو خود بھی مان گئی ہے. تو آپ پہلے اپنی وہ منجی کے نیچے ڈانگ لگاؤ نا. ہاں، ہمیں آ کے ہر روز کہہ رہے ہو ڈو مور، اور وہ بھی آپ کو وہ کیا نام ہے ترکئی کیا نام تھا، حامد کرزئی اور یہ جی افغان خلیل زاد اور یہ اور وہ فیڈ کرتے رہتے ہیں پاکستان از ہب آف ٹیررزم، پاکستان جو ہے وہ جہادیزم کو پروموٹ کر رہا ہے. کیا امریکن نہیں جانتے کہ کون کرتا ہے؟ تو بجائے اس کو کہ خلیل زاد وغیرہ کو، اشرف غنی کو شٹ کال دیں، یا افغان جو بھی وہاں کرتے تھے، ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں پاکستان کو، چلو جی ڈو مور، وہ ڈنڈا دیے رکھا. تو اس طرح کا. اب آپ امیجن کریں کتنے لوگوں کو انہوں نے وہ کیوبا کی جیل میں بھیجا ہے جناب. کہاں ہیں وہ آج؟ اتنے موسٹ وانٹیڈ تھے، آج ان کا پتہ بھی نہیں ہے. اور ان کے کیا سزا ملی، وہ کہاں ہیں، کس جیل میں ہے، یہی بتا دو. کیونکہ یہ سارے ان کے اپنے ایجنٹ تھے. یہی ملا ضعیف ہے یا ویسے. اور تو ہے کیا؟ تو نے ایٹم بم چلا دیا تھا جو امریکن تجھے پکڑ کے لے کے، تمہیں وہ بچا کے لے گئے ہیں کہ کہیں راز افشا نہ ہو جائے کہ تم سی آئی اے اور انڈیا کے لیے کام کرتے ہو. یہ تو انفارچونیٹ ہے ہماری ایجنسیز کی. اب ہم اندازہ لگائیں، ہر دوسرے تیسرے دن وہ آتے ہیں ٹیررسٹ، بم مار کے چلے جاتے ہیں اور نہاتے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں. ان کو تو یہ پکڑ نہیں سکتے. اب امریکن نے کہہ دیا جی اس بندے کو لے کے آؤ، انہوں نے فوراً اس کو پکڑ دیا، اور اوپر سے کالر کھڑے کر رہے ہیں جی ہماری کتنی ایفیشینٹ ہے ایجنسی. کیا ایفیشینٹ؟ جو تمہارے اپنے اس سرزمین کے لوگ ہیں نہتے، وہ بیچارے ہر دوسرے دن شہید ہو رہے ہیں اور تم اس کو روک نہیں سکتے. اور اب وہ کون ہے، شریف اللہ نام ہے اس کا، کیا ہے، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ ہم. وہی جو سی این این نے بتا دیا، ہم نے وہی یقین کر لیا. تو یہ ساری نیٹ ورک کو سمجھنے کے لیے ایک تجربہ چاہیے، ایک اپنا لائف ایکسپیرئنس چاہیے، جو ان پاکستان کے نہ جرنیلوں کے پاس ہے، نہ جرنلسٹوں کے پاس ہے، نہ ہی کسی اور کے پاس ہے. یہ کیا جانے کیسے
جاسوسی کے نیٹ ورک ہیں اور کیسے کیسے جو ہیں یہ اندر پینیٹریٹ کر کے مولوی کی صورت میں، جادی کی صورت میں، کمیونسٹ کی صورت میں یہ اپنا جو ہے کام چلاتے ہیں. اسی لیے وہ ڈومینیٹنگ دنیا میں پاور ہیں کہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں آپ کے اندر شامل ہیں. تو یہ اس میں اتنی خوشی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا ٹرمپ ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ہندوستان کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ پاکستان، ان کو ایسے ویپنز دیں گے، ان کی ملٹری مائٹ کو تقویت دینے کے لیے کریں گے، اور اس کا جو سارا جو ہے ٹو برنگ پاکستان انڈر پریشر. پاکستان ایز اے اسٹیٹ، ناٹ ایز اے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اور وہ کبھی بھی اینٹی امریکہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ بنانے والا کون ہے؟ یہ نو آبادیاتی نظام، اور نو آبادیاتی نظام سے نکلا ہے امریکن امپیریلزم. اوکے، تو اس لیے یہ ایک ہی درخت کی مختلف شاخیں ہیں جو انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو اب یہ آگے ہیں، اور پھر دیکھیے انفارچونیٹ کیسی صورتحال بن گئی ہے پاکستان کے اندر. ابھی وہ نیشنلزم، اور پھر اگین اینڈ اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، طالبان بھی باقی افغان حکمرانوں کی طرح وہ اسلامسٹ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اوکے، وہ قومیت کا جذبہ لے کے تو وہ اپنی قوم کی ڈومینیشن کے لیے وہ سارے عمل کرتے ہیں، کیونکہ پاکستانیوں سے ان کو شدید نفرت ہے. اس لیے وہ ہر دور میں، ہر وقت میں ان کا سٹانس اینٹی پاکستان ہوگا. یہ انفارچونیٹ ہے کہ یہ چیز آپ ان کے دماغوں سے، دلوں سے ریموو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. خدا کرے میری بات غلط ثابت ہو، لیکن دس از واٹ گراؤنڈ ریئلٹی از. تو جو سب سے بڑا نقص جس کے اوپر یہ کہتے ہیں جی افغان آئے، انہوں نے ڈرگز لے آئے اور انہوں نے غیر قانونی ویپن لے آئے. اپارٹ فرام دیٹ، سب سے بڑا نقص میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جو افغان آئے ہیں موسٹلی وہ پشاور اور پشتون ایریاز میں ہی سیٹل ہوئے ہیں، اور ٹھیک ہے پنجاب وغیرہ ادھر بھی آئے ہیں، لیکن زیادہ تر تو وہ اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ لے کے وہیں سے نکلے تھے. جیسے ہی یہاں آئے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے تو آہستہ 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 یہاں یہ دو چیزیں میں بتا دوں جو میرا اپنا ایکسپیرئنس بھی ہے. جو پشتون ایلیمنٹ ہے افغانوں کا، یعنی جو پشتون قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا افغان کہلاتے ہیں، جب وہ پاکستان کے پشتونوں سے ملے تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ بچوں میں یہ چیزیں ڈالنا شروع کر دیں کہ دیکھو جی پاکستان جو ہے، پاکستان از دا نیم آف پنجاب، آپ کو ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے، پنجابی یہ ہے، پنجابی ہے. آلریڈی نیشنلسٹ فورسز جو تھیں، غفار خان وغیرہ، وہ اس کے اوپر تو بہت عرصے سے کام، لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہوئے تھے لوگوں کی برین واشنگ کرنے کے لیے. لیکن جب یہ مہاجرین آئے ہیں یہاں پر، اور وہ 20-40 سال سے یہاں پر، انہوں نے اس جنریشن کو خاص طور پہ بہت زیادہ ان کو یہ چیزیں جو ہے باور کروانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ پنجاب ہے. اوکے، اور ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہوا ہے. آج کی ینگ جنریشن جو پاکستانی پشتون ہے، وہ چھوٹی سی بھی بات کو پھر اسی معاملے میں لیتے ہیں کہ یس، پاکستان جو ہے وہ پنجاب ڈومینیٹنگ کنٹری ہے، اور اس میں ہمارے استحصال ہو رہا ہے بجلی کا، اور مطلب قوم کو بلیم کر رہے ہیں. ایک قوم کو، ایسی قوم کو جو ہمیشہ سے افغان یا پشتونوں کا دوسرا گھر رہا ہے،
بہت بڑی تعداد میں پشتون جو ہیں وہاں سیٹل ہوئے ہیں. لیکن بہرحال یہ اگر ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، ہر کوئی نہیں سمجھتا نا، بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھتے، تو یہ تو نئی جنریشن کے لوگ ہیں، انہوں نے تو چیزوں کو دیکھا نہیں ہوا. تو جو چیزیں ان کے منظور پشتین یا طالبان یا اے این پی وغیرہ ڈال دیں گے، آہستہ آہستہ اس کا اثر ہو جاتا ہے، ریالٹی سے اسکیپ کر جاتے ہیں. پھر وہ اسی کو کہتے ہیں برین واشنگ. تو یہاں یہ ہو رہا تھا. اور جو پرشین مہاجر تھے، جو پرشین سپیکنگ تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، وہ جب کسی نون پشتون پاکستانی کو دیکھتے تھے نا تو اس کو یہی کہتے تھے کہ دیکھو جی پشتون جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں، پنجابی تو بہت اچھے ہیں، پنجابی تو یہ ہیں وہ ہیں، سندھی بڑے اچھے ہیں، پیس لونگ ہیں، پشتون جو ہے وہ. تو یہ سب سے بڑا نقص افغانوں کا یہی ہوا کہ وہ یہاں آ کے انہوں نے یہ جو بیج بو دیے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے پاکستان کی اتھارٹیز نے، قادیانیوں نے کچھ بھی نہیں کیا. وہ بھی یہی چاہتے ہیں جتنا ڈویژن ہوگی آسانی سے ڈومینیشن آف قادیانی رول ان پاکستان ول کنٹینیو فار نیکسٹ ڈیکیڈ اینڈ نیکسٹ ڈیکیڈ. اوکے. تو ساری چیزیں. اور پھر میں حیران ہوں، وہ ایک کلو کا پٹھا رضی ہے کیا، رضوان رضی، جو کل تک یہ طالبان کو صحابہ سے بھی بڑا جہادی کہہ رہے تھے، اور یہ اور آج ان کو کیسے منہ سے جو ہے، کیوں کہ وہ ان کے ہم مسلک ہیں، وہ بھی دیوبندی، یہ بھی دیوبندی، سب ٹھیک تھا اس وقت، سب ٹھیک تھا، اتنی تعریفیں یہ وہ. اور صرف ایک آواز آغا وسیم کی اس وقت بھی بتا رہا تھا، نہیں یہ چکر نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے دیوبندیت غالب ہے ان کے اوپر، لیکن یہ اگر آ جائے گا اپنی قومیت کا اور دیوبندیت کا، تو یہ دیوبندیت کو ترک کر کے قومیت کے اوپر آئیں گے. تو اسی لیے میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ ایک تو یہ چیز لوگوں نے ریئلائز نہیں کی کہ ماڈرن ہسٹری آف، یعنی 400-500 سال دیکھ لیں، 200-300 سال دیکھ لیں، افغان قوم جو ہے وہ کبھی بھی اسلامسٹ نظریے سے جو ہے انہوں نے دنیا میں کوئی ایسا نہیں کیا. لیکن زبردستی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہی ہے، پیپل لائک اوریا مقبول جان اینڈ ادرس. تو یہاں یہ سب سے بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. طالبان اگر خود افغانوں کے بھی، یا طالبان ہو گیا یا اشرف غنی یا ان کے جتنے بھی حکمران طبقہ ہے، اگر یہ خود افغانوں کے خیر خواہ ہوتے، اپنے قوم کے لوگوں کے، تو کم از کم یہی ریئلائز کرتے کہ جی ٹھیک ہے ہمارے کوئی ڈسپیوٹ پاکستان کے ساتھ ہوں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم ہر دوسرے دن جو ہے وہ ہندوستان، لیٹ سے ان کرکٹ، ہندوستان کرکٹ جیت جائے گا تو افغان زیادہ جشن منائیں گے ہندوستان کی نسبت. کیسی فیلنگ ہوگی پاکستان کے اندر جب وہ اتنے ایموشنلی اٹیچ ہیں ایک سپورٹس کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب ہندوستان پاکستان ہو. میں اس کو درست نہیں مانتا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہائٹ کے اوپر ہے یہ معاملہ. تو وہ ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ پاکستانیوں کو کرنے کے لیے جلوس نکال دیں گے، اور پاکستان کے خلاف باتیں، اور ہندوستان کے خلاف خوشی کے جشن، اور یہ وہ. تو اس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اور جس کا نتیجہ جو ہے انفارچونیٹلی یہ لاسٹ 10 ایئرس کے دوران بہت زیادہ جو ہے پاکستان کے اندر بھی، دا فرسٹ ٹائم آن دا ہسٹری آف پاکستان، کہ اب افغانوں کے خلاف بھی یہ نفرت جاری ہو چکی ہے. ہونی نہیں چاہیے تھی. اور پھر چلیں جی افغان جن یہ رضی اور یہ وغیرہ یہ جتنا بھی نہیں جانتے، یہ جب یہ بھی یہودیوں کے ایجنڈے پر ہی کام کر رہے ہیں، وہ منہ اٹھاتا ہے اور سارے پاکستان کے پشتونوں کے خلاف بھی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. He doesn't know nothing about all this situation in Pakistan, what's going on in کیا بولتے ہیں کے پی کے اور افغانستان اور all that. چند ایک چیزیں رٹی رٹائی کر کے تو وہ آ کے تو جناب جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں. جرنلسٹ وہ ہوتا ہے جس کا ایک
विजन हो, एक नज़रिया हो, एक आइडियालॉजी हो, जब उसके तहत एनालिसिस करता है ऑनेस्टली, तो फिर वो आपके सामने वो एनालिसिस दुरुस्त निकलते हैं। ओके, क्योंकि उसमें उसकी अच्छी नीयत शामिल है, उसमें उसका ये विजन है कि मैं अपने विजन, अपनी एनालिसिस से कौम को सही गाइड करूं, ना कि नफ़रत फैलाना और इस किस्म की बातें करना। ये अब एक नया मुहाज शुरू हो गया। एक तरफ क्या बोलते हैं, बम्बिंग हो रही है, टेररिज्म हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो कौमियत के ऊपर भी डिवीज़न हो रही है। और यही डिवीज़न जो है कादियानी चाहते हैं। जो पश्तून शॉवनिस्ट बन के या पंजाबी शॉवनिस्ट बन के आके लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं, खुदा की कसम है वो कादियानी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ज़ायनिस्ट एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुफाद किसी का भी नहीं है, खसूसन पश्तूनों का तो इसमें कोई मुफाद नहीं है कि वो आइसोलेट हो जाए, कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ कि पश्तून ऑफ अफ़गानिस्तान जो हैं उनको बहुत बड़े चैलेंजेस हैं नॉन पश्तून कम्युनिटीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान से। ओके, और अगर वो पाकिस्तान दुश्मनी में अंधाधुन ये एंटी पंजाब बैशिंग और उनके खिलाफ करके ये मज़ीद आइसोलेट कर रहे हैं अपनी ही कौम को। अब वक्त बदल चुका है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो अब आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करें, यूनिटी में ही फ़ायदा है, अपनी कौम का भी और हमारे मज़हब का भी। तो इसलिए ये लोग जो एलिमेंट पठानों के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, यानी ये तफरीक किए बगैर कि वो अफ़गान हैं और ये पाकिस्तान के पश्तून हैं जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और अगर हम ये ज़हरीला प्रोपोगंडा इस तरह से करना शुरू कर देंगे तो हम किस दुश्मनों के ही एजेंडे पर आ रहे हैं। इसलिए इस चीज़ को रियलाइज़ जब तक पाकिस्तान के अवाम, खा वो पंजाबी हों या सिंधी हों, एक्सप्लॉयटेशन ज़रूर है पाकिस्तान में, खुदा के लिए हर मिसाल दे चुका हूँ। एक्सप्लॉयटेशन जो करते हैं वो पंजाबी नहीं है, वो पठान नहीं है, वो सिंधी नहीं है, वो बलोच नहीं है। अरे यार, वो जो लूट मार कर रहे हैं, पाकिस्तान की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वो रबुआ माफिया है। आप इसके ऊपर क्यों नहीं आते? आप इस बात को क्यों नहीं समझते? लेकिन अगेन ये भी कादियानियों की पॉलिसी है कि लोगों की तवज्जो असल चीज से हटाकर आपस में इनको लड़ा दिया जाए। अब ये बलूचिस्तान की सुई का पंजाब के आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? अगर पैसे बनाए हैं तो वो बैंकों ने बनाए, जिनके ओनर्स जो कादियानी हैं। अगर पैसे बनाए हैं तो जर्नैलों ने बनाए हैं, सियासतदानों ने बनाए हैं, इसी तरह जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बनाए हैं। ओके, तो ये इवन डेलिबरेटली इन्होंने ये किया कि जनाब कोयटे को गैस नहीं दी। ये किसी आम पंजाबी ने या सिंधी ने तो नहीं कहा था कि उनको गैस ना दो, हमें पहले लाहौर में दो। ये तो ब्यूरोक्रेसी जो है, जो कादियानियों पे मुश्तमिल है, उन्होंने ये प्लान बनाया कि जी लाहौर में भेज दो और कोयटे में ना भेजो, ताकि दूसरी तरफ बलोचों को जाके कहा देखा जी ये पंजाबी आपकी एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि पंजाब एक ऐसा खिता है जहाँ सबसे ज़्यादा एंटी कादियानी मूवमेंट्स जो हैं वो आती रही हैं, और उनको ख़तरा है तो यहाँ से है। लिहाजा उन्होंने ये प्रोपोगंडा कर दिया कि इस्तेसाल ये कर रहे हैं। तो ये करने वाले कौन हैं? करने वाले कादियानी हैं। ये चीज़ को याद रखा जाए। तो इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, अगेन ट्रंप हो कोई भी हो, हमें किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। उसने अगर तारीफ़ कर दी तो क्या हो गया? ओके,
کل کو وہ آپ کے کان بھی پکڑوائے گا، کل کو آپ کو دہشت گرد بھی کہے گا اور آپ مانو گے اس کی ہر بات. کل کو وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کل کو وہ طالبان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اندر خانی وہ آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ طالبان کی کیا جرت ہے؟ اگر یہ ایون انہوں نے پاکستان کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا ہوا کہ ان کے خلاف فل فلیج جنگ بھی نہ کرو، وہ نہیں کر رہے، وہ آتے ہیں مار دیتے ہیں. آپ کے پاس صرف ایک ہی سلوشن ہے، اگر کوئی پیٹریوٹک ہو، محب وطن ہو، اسلام دوست ہو، پاکستان دوست ہو، تو وہ فائنلی وہ تو فل فلیج، کیونکہ حملے تو انہوں نے کافی عرصے سے شروع کر دیا ہوا ہے. تو اگر آپ نے انوسینٹ لوگوں کی زندگی بچانی ہے تو ونس فار آل، جب تک آپ ٹٹ فور ٹائٹ نہیں، جو آپ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ 2-3 ایئر سورٹیز کر دیں یا ڈرون بھیج دیں. نو، کبھی بھی کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں امن آ سکتا اس طرح. ہسٹوریکلی تو میں نے، اللہ کرے اس سے پہلے ہی سارا امن ہو جائے. انسانی خون جو ہے وہ نہیں، اور خاص طور پہ مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر ہندوستان کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے یہ جناب خود کا شملے آور کروا کے اور جنت کا خواب دکھا کے اور کہاں سے کہاں قوم کو لے کے چلے گئے ہیں. اسلام کو کیا بنا دیا انہوں نے؟ جگ ہسائی. اور کیا جہادیس نے سوائے جگ ہسائی کے تو اسلام کو اور کچھ نہیں دیا. تو یہاں پر ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ داعش جو ہے امریکہ کو یا ویسٹ کو اس سے خطرہ ہے. یار یہ ان کی اپنی کریشن ہے. اوکے، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کو سمجھے بغیر ہم کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. تو یہاں اور بھی بات یہ خاص طور پہ پاکستان کے پشتون کمیونٹی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں اگر کوئی جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے آج تک لاکھوں کی تعداد میں جو بے گناہ پشتون پشاور بنوں کوہاٹ ادھر مارے گئے ہیں ٹیررزم کے ذریعے، ان کے پیچھے وہ افغان گورنمنٹس ہیں جو اعلان کرتے ہیں کہ پٹھان ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ پشاور کے ہوں اور ہم ایک قوم ہیں، اور ساتھ میں وہ ٹیررسٹوں کو بھی بھیج دیتے ہیں، جاؤ بھی پشاور کے بس اڈے پہ دھماکہ کر دو. تو اس کے اوپر کوئی نہیں بولتا، منظور پشتون نہیں بولے گا، پشتین نام ہے. اگر 2-3 پٹھانوں کے ساتھ پنجاب میں مس بیہیو کیا پولیس نے تو وہ ضرور ان کو جو ہے اس کے اوپر دنیا میں چرچا کریں گے، جی یہ دیکھیے اور وہ دیکھیے. تو یہاں ہم پاکستان کے پشتونوں کو یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ تمام افغان جو ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں. اوکے، اور وہ اب قومیت کا نام لے کے اگر ان کو مطلب گمراہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ پھر اگین اینڈ اگین یہ مطلب سکھوں کے مقابل تو یہ بھاگ گئے تھے، تو کنہوں نے دفاع کیا تھا؟ خود خٹک نے کیا تھا، خود یوسف زیوں نے کیا تھا. تو بھائی ایسے تو نہیں ہوتے نا، ان سے پوچھیں تو صحیح. تو افغانستان کے بھائیوں کو بھی یہی ریکویسٹ ہے، یار دیکھو آپ یہ جو تصور کرنا اب یہ بند کر دو کہ ہم پاکستان دنیا کے نقشے میں نہیں دیکھنا چاہتے. بن گیا ہوا ہے یار، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آؤ یہ دماغ سے نکال دو کہ پاکستان کو ہم ہندوستان کے ساتھ مل کے ختم کر دیں گے اور پھر ہم گوادر تک ہمارا یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. یہ آپ اچھے ٹرمز کریں، تعلقات بنائیں، پیس میں رہیں، تو گوادر بھی جائیں، کراچی بھی جائیں، پنجاب بھی آئیں، ڈزنٹ میٹر. اوکے، جو ہمیشہ سے ہسٹوریکلی ہوتا رہا ہے. محمد علی جناح نے آپ کو فری ہینڈ دیا تھا، ڈیوٹی کم کر دی تھی جو انگریزوں کے وقت میں تھی. کس لیے؟ کہ ہم نزدیک ہوں. لیکن آپ نہیں مانتے اس حقیقت کو آپ قبول نہیں کرنا چاہتے کہ بھی پاکستان دنیا میں ایک ملک ہے.
ہر وقت نہ تو ہندوستان پاکستان کو، حالانکہ حکمران بھی ماچود ہیں لیکن پھر بھی یار آپ دیکھو، آپ کے ہم قوم بھی یہاں آباد ہیں، مسلمان ہیں اللہ کے، تو چلو اتنی نفرت کرنا بند کر دو اور چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. اوکے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو کہ حل نہ ہو سکے. اول تو کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی نہیں، اور پاکستانی جو ہے وہ ہمیشہ سے افغانوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ریئلٹی یہی ہے جو کہ دوسری طرف سے ایسا رسپانس کبھی بھی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا. تو یہ آخر جس کو خود ہی آپ فارسی میں ہی کہتے ہیں تنگ آمد بجانگ آمد، یہ بہت انفارچونیٹ ہے. نفرتیں دلوں سے نکالیں اور ایک حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ پاکستان بن چکا ہوا ہے. ہندوؤں نے تو کر لیا ہوا ہے، آپ بھی کر لیں، کیا فرق پڑتا ہے. تو پاکستان کی کمزوری جو ہے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے دشمن فورسز ہیں ان کو ہوگا. ٹھیک ہے ہمارے حکمران بھی قادیانی سارا کچھ، لیکن اگین یہ 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے. ہم ضرور آزادی بھی لے لیں گے ان سے ایک نہ ایک دن، ضرور لے لیں گے. تو اس کے بعد دیکھیے پاکستان اور ترقی کرے گا. پاکستان کی ترقی آپ کی بھی خوشحالی کا باعث بنے گی. تو چیزیں جو ہیں وہ مشترکہ جو رنگا میزی سے جو ہے وہ پھول زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں. تو اس لیے آئیں نفرتوں کو نکال دیں. یہ میری خواہش ہے جو کہ پوری نہیں ہوگی، آئی نو دیٹ، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے یہ تو جاری رہے گا. اس کا صرف ایک ہی حل ہے جو میں بتا چکا ہوں. فل فلیج اگر آپ روک سکتے ہیں تو اس کے لیے وہی کچھ کرنا ہوگا جو ریکوائرمنٹ ہے، جس کو میں کہتا رہا ہوں کہ ان کو جب تک آپ ان کے بیسز کو وہاں جا کر سٹرائک نہیں کریں گے نہیں ہو سکے گا. نیور ایور. کیونکہ یہ زائنسٹ ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے جو فورسز ہیں، جو لوگ انوالو ہیں، وہ بھی فرام دا ویری فرسٹ ڈے اینٹی پاکستان رہے ہیں اور رہتے چلے آئیں گے. اس لیے یہ چیز ختم نہیں ہوگی انلیس کہ آپ